حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، جلیل قدر صحابی ہے، غزوہ احد میں جنگ کے اندر شریک ہے، اور بعض نے کہا یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ ایک تیر دشمن کا سنسناتے ہوئے آتا ہے اور آپ کی آنکھ پر لگا اور آپ کی آنکھ کی پتلی باہر نکل گئی۔ یہ جو آنکھ کا حلقہ ہوتا ہے، جو آنکھ کا گوئلہ ہوتا ہے جس سے دیکھتا آدمی وہ باہر آ گیا، ایک نس سے وہ لٹک رہا تھا۔ حضرت قتادہ علیہ السلام کو لڑنے میں دشواری ہوئی، آپ نے کیا کیا، اس آنکھ جو نس سے لٹک رہی تھی اس کو ہاتھ میں مٹھی میں پکڑا اور زور سے کھینچا اور توڑ لیا۔ اندازہ لگائیے کتنی تکلیف ہو رہی ہو، مگر جہاد کا جذبہ کیا ہوتا تھا صحابہ کرام کا، وہ درد اور اس تکلیف کو، اس کرب کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس آنکھ کو پھینکا نہیں حضرت قتادہ نے۔ اب اس زمانے میں سائنس کی اتنی ترقی تو تھی نہیں، اتنے ہاسپٹل تو تھے نہیں کہ بھائی نکلی بھی آنکھ کو دوبارہ آپریشن سے صحیح کر دے، اور آج بھی اگر بہت زیادہ دیر ہو جائے تو دوبارہ وہ آنکھ لگائی نہیں جا سکتی۔ مگر صحابی کا عقیدہ دیکھیے حضرت قتادہ کا، اس آنکھ کو اپنی مٹھی میں رکھ لیا، آنکھ سے خون بہتا رہا، آپ تلوار چلاتے رہے، لڑتے رہے اور دشمن کو کاٹتے چھاٹتے، یہاں تک کہ آپ دشمن کو کاٹ کاٹ کے رستہ بناتے رہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت پہ پہنچ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس ہتھیلی، اس مٹھی کو کھولتے ہیں اور مٹھی میں آپ کے آنکھ اور کہتے یا رسول اللہ اس آنکھ کو درست فرما دیجئے۔ تو آقا نے تو یہ کہنا چاہیے تھا، دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، تمہیں تو علاج کی ضرورت ہے، میں کوئی ڈاکٹر ہوں، میں کوئی سرجن ہوں، میں یہ جو آنکھ نکل چکی ہے، ایک عرصہ گزر گیا، اس کو تمہارے آنکھ کو میں کیسے درست کر سکتا ہوں، مجھے تو اختیار نہیں ہے، میں تو بے بس ہوں۔ یہ نہیں فرمایا آقا نے، بلکہ کیا فرمایا، دیکھو اختیار کی بلندی بتا رہے ہیں میرے آقا۔ کہا قتادہ آنکھ درست کروانے کے لیے آئے ہو، میں ایک پیشکش رکھتا ہوں تیرے سامنے، اگر تو چاہے تو ایک آنکھ سے دنیا میں نابینا ہونے کو پسند کر لے، اس پہ صبر کر لے، ایک آنکھ سے تو دیکھ سکتا ہے، ایک آنکھ تیری ضائع ہوئی ہے، دوسری آنکھ سلامت ہے ابھی، اگر تو چاہے اس پر صبر کر لے کہ ایک آنکھ سے تو دنیا میں نابینا رہے، تو میں اس کے وقت تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے جنت کا بلند مقام عطا کروا دوں گا، تجھے جنت عطا کروں گا۔ حضرت قتادہ صحابی رسول تھے، اور صحابی بہت عقل مند ہوتا ہے، بہت دانا ہوتا ہے۔ جملے کیا تھے حضرت قتادہ کے، جھوم جائیں گے آپ اس جملے پر۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت، آپ پر ایمان لانا، آپ کی محبت، اس کے طفیل تو جنت مل ہی جائیں گی، آپ آنکھ درست کر دیجئے۔ آپ دو میں سے ایک چیز اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں، یا تو آنکھ درست کروا لے یا نابینا ہونے پہ صبر کر لے اور اس کے عوض جنت لے لے۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کے طفیل تو جنت مل ہی جائیں گی، آپ آنکھ درست کر دیجئے۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن نکالا، لعاب کہتے ہیں تھوک کو، ادب میں ہم لعاب کہتے ہیں، تھوک مبارک کو نکالا، اور نکالنے کے بعد حضرت قتادہ کی آنکھ میں رکھا، اس آنکھ کو لیا اور اس آنکھ کو آنکھ پہ لگا دیا، امامہ کھولا، آنکھ پہ امامے کو لپیٹ دیا۔ قتادہ کیا وقت ہوا ہے؟ اللہ کے نبی ظہر کا وقت ہے، فرمایا جاؤ حجرے میں آرام کرو، عصر کی نماز کے لیے میری خدمت میں آنا، جب عصر پڑھ چکو تو اپنی آنکھ دکھا دے۔ اتنا فاسٹ آپریشن آج کی میڈیکل سائنس کرنے سے قاصر ہے۔ اول تو جو آنکھ نکل چکے اس کو درست کرنا ہی آج کے ڈاکٹروں کی بھی بس کی بات نہیں، اور اگر کوئی ایسا آپریشن ہوتا بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ڈاکٹر بولے جائیے صاحب ہو گیا آپ کا آپریشن۔ موتیابین وغیرہ کے آپریشنوں میں 1-2 گھنٹے بعد چھٹی دے دی جاتی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کی آنکھ آپ کے آنکھ کے حلقے میں ہوتی ہے، یہ تو آنکھ ہی باہر نکل چکی ہے جناب، اور کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے، کوئی میڈیسن دوا کا استعمال نہیں ہوا ہے، آقا نے اپنا لعاب ڈالا ہے، تھوک مبارک ڈالا ہے۔ اور تھوک کیا ہوتا ہے؟ اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں۔ کسی شخص کی آنکھ کا آپریشن ہو جائے اور آپ اس کی آنکھ میں تھوک ڈال دے، ڈاکٹر 4 جوتے لگائیں گا، کہیں گا پاگل ہو گئے کہ آنکھ میں تھوک ڈال رہا ہے، ابھی انفیکشن ہو جائیں گا، آنکھ خراب ہو جائیں گی۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا تھوک اور ہے، مصطفیٰ کا تھوک اور ہے۔ جب ہم مصطفیٰ کے تھوک کی برابری نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ کی ذات کی برابری کیسے کی جا سکتی ہے؟ نبی کا تھوک اور ہے، اور تھوک کیا ہوتا ہے؟ حکارت سے آدمی اس کو خارج کر دیتا، اس
शय की कोई कीमत भी नहीं होती, कोई अहमियत भी नहीं होती। किसी के कपड़े पे लग जाए तो वो नाराज हो जाता है, किसी के कपड़े पे थूक दीजिए तो खुश होंगे आपसे, बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी चीज दी आपने। जूते मारेंगे, पागल हो गया, देख के थूकता नहीं है। मगर नबी के लुआब थूक मुबारक की तासीर देखो, आपने अपना थूक लगाया, आंख लगाया, इमामा लपेटा, कहा जाओ जोहर का वक्त हुआ है कतादा, असर में आना और आग दिखा देना। हज़रत कतादा कहते हैं मैं अपने खैमे में आया, आराम किया, असर का वक्त हुआ, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ी, जब नमाज से फारिग हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कतादा इमामा खोलो जरा अपनी आग दिखाओ। कहते जब इमामा खोला आग दुरुस्त हो चुकी थी। सरकार ने कतादा अब कैसा महसूस कर रहे हो? अर्ज के हदीस के अल्फाज है, अर्ज के या रसूलल्लाह मैं हैरान हूं, वो आंख से ज्यादा देख रहा हूं जो पहले से दुरुस्त थी, या वो आंख से ज्यादा देख रहा हूं जिसको आपने दुरुस्त फरमाया है। खुदा की कसम वो आंख ज्यादा दूर तक देख रही है जिसको आपने दुरुस्त फरमाया। आका मुस्कुराया, का कतादा बड़े होशियार निकले, क्या कहा था? जुमले तो दोहराओ जो कहा था। कहा या रसूलल्लाह मैंने ये कहा था कि आपकी मोहब्बत के तुफैल जन्नत तो मिल ही जाएंगी, आप आंख दुरुस्त कर दीजिए। आका ने कहा कतादा ये जुमलों से अल्लाह रसूल बड़े राजी हुए, जाओ तुझे जन्नत भी अता की गई और आंख भी दुरुस्त कर दी, जन्नत भी ले जाओ।